بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 31۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم یعنی نوع انسانی میں تمام اشیاء کائنات کی صفات جان لینے کی صلاحیت رکھ دی کہ وہ کس قانون کے تحت کام کرتی ہیں، تو آدم نے چیزوں کی کیفیت، ماہیت اور خصوصیات جان لیں۔ پھر خدا نے فرشتوں، کائناتی قوتوں کے سامنے ان اشیاء کو رکھا اور پوچھا کہ ان اشیاء کے اوصاف بتاؤ، اگر تم اپنی اس رائے کو ابھی تک سچا جانتے ہو جس کا تم اظہار کر چکے ہو۔ الاسماء صفت، وصف، اوصاف، نام، یعنی وہ علامت جس سے شے کی اصل و ماہیت پہچانی جائے۔ نام سے مسمہ کے متعلق معلوم ہو جاتا ہے۔ انبئونی بتاؤ، بیان کرو۔ اسماء کلہا تمام کی تمام طبعی اشیاء کائنات کا صفاتی علم جو طبعی قوانین کے تحت سرگرم عمل ہے۔ طبعی علم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مادیت کو مسخر کرنا ہی مقام آدم ہے۔ کلہا کہہ کر انسان کے علم کی وسعتیں بتائی گئی ہیں۔ علم وجہ شرف انسانیت ہے۔ کسی ایک دور میں بڑے سے بڑا سائنسدان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں ابھی انسان کا علم بہت کم ہے۔ کلہا بتا رہا ہے کہ انسان نے ایک دور میں طبعی قوانین کی روح سے زندگی بسر کرنے والی اشیاء کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لینا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ آدم کے لیے تو ابھی بڑے وسیع میدان اور آنے والے ہیں۔ جب تک انسان یہ کلہا کا مقام حاصل نہیں کر لے گا، سلسلہ آدم ختم نہیں ہوگا، ورنہ خدا کی یہ پیدائش بیکار اور عبث رہ جائے گی۔ کلہا مقام آدم ہے۔ علم کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فلاں شے کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ شے کس قانون کے تابع کام کر رہی ہے۔ جوں جوں انسان اشیاء کے قانون کو دریافت کرتا چلا جائے گا، ہر مادی قوت اس کے سامنے مسخر ہوتی چلی جائے گی، یہ انسان کے سامنے جھکتی چلی جائیں گی۔ یہ مقام آدم ہے کہ تذکیر کائنات کے ذریعے سامان نشو و نما حاصل کرے۔ مقام آدمیت کے بعد مقام مومن تک رسائی حاصل کرنے کا نسخہ کیمیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی کو کس قدر مقام آدمیت حاصل ہوا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اسے فطرت کے قوانین کا علم کس قدر حاصل ہوا ہے۔ جس قدر علم الاسماء والی بات کسی میں نمود ہوئی ہے، اسی قدر وہ مقام آدمیت پر ہے۔ ہر آدم مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن آدم ہوتا ہے، بلکہ وہ پہلے آدم ہوتا ہے، اس کے بعد مومن بنتا ہے۔ مقام آدم تو یہ ہے کہ تذکیر کائنات کرے، اور مقام مومن یہ ہے کہ تذکیر کائنات کے محاصل کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرے۔ لیکن جو قوتوں کو مسخر ہی نہیں کرتا، وہ مومن تو ایک طرف آدم بھی نہیں ہو سکتا۔ جسے مقام آدم نصیب نہیں، وہ مقام مومن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہمارے سامنے 3 گروہ آ گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو تذکیر کائنات کرتا ہے، یہ مقام آدمیت پر فائز مغرب ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو تذکیر کائنات ہی نہیں کرتا، یہ مقام آدم پر نہ ہونے کی وجہ سے مقام مومن تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ہم ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو تذکیر کائنات کر کے سامان نشو و نما حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف میں لاتا ہے۔ یہ گروہ مقام آدمیت پر بھی ہے اور مقام مومن پر بھی ہے۔
یہ جماعت مومنین کا گروہ ہے جس کا آج دنیا میں نام و نشان نہیں ہے۔ آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی، تو پاک ہے، یعنی تو کوئی غلط پروگرام نہیں بناتا، لیکن ہمیں تو تو نے جو کچھ علم دیا ہے اس کے سوا مزید علم کے حاصل کرنے کی ہم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بے شک صرف تو ہی تو ہے جو اپنے پروگرام کی غرض و قائد سے باخبر ہے۔ سبحانکا کا مفہوم، سبحانکا کے معنی ہے کہ تو اس سے پاک ہے، تو اس سے بہت دور ہے کہ کوئی ناقص سکیم بنائے۔ سبحانکا میں سبحہ آیا ہے، اس کے مفہوم میں دوری کا مفہوم بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اپنی کم نگاہی کا اعتراف ہے کہ جہاں تک اے خدا تیری نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں فرشتوں کا دعویٰ تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، سورہ 2 آیت نمبر 30۔ تیرے پروگراموں کو بجائے حمد و ستائش بنانے کے لیے جس قدر دور تک جانا پڑے چلے جاتے ہیں، اور یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ جس دوری تک تیری نگاہ پہنچتی ہے ہماری نگاہ نہیں پہنچتی، کیونکہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہمیں دے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب فرشتے اس مقام پہ آ گئے اور کہا انکا انت العلیم الحکیم، بے شک صرف تو ہی تو ہے جو اپنے پروگرام کی غرض و غائد سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 33۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے اوصاف بتا دو۔ تو جب اس نے ان اشیاء کے اوصاف بتا دیے تو خدا نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کائنات کے بھیدوں کو میں ہی جانتا ہوں، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ سردست تم فرشتوں سے کیا ظہور میں آ رہا ہے اور تمہاری پوشیدہ صلاحیتیں کیا ہیں جن کی نمود انسانی رفاقت سے بعد میں ہوگی۔ فرشتوں میں خدا سے کچھ چھپانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، سورہ 2 آیت نمبر 33۔ عمومی ترجمہ ہے کہ ہم جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو کیا فرشتے بھی خدا سے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس ترجمے سے بات یہ ہوئی کہ فرشتے خدا سے کچھ چھپا رہے تھے لیکن چوری پکڑی گئی۔ دراصل یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ فطرت یعنی فرشتوں کی ایک تو وہ قوتیں ہیں جو از خود کائنات کے اندر خدا کے قانون کے مطابق کار فرما ہیں۔ ان قوتوں کے بارے میں انسان کو بس اتنا ہی پتا ہے جس قدر وہ قوتیں کار فرما ہو رہی ہیں۔ مثلا پانی کا پتہ ہے کہ پیاس بجھا دیتا ہے۔ گہرے پانی میں چھلانگ لگائی جائے تو انسان ڈوب جاتا ہے اور پانی نشیب کی طرف بہتا ہے۔ پانی کے ایٹم کو پھاڑ کر فلک پیما قوتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ یہ پانی کے اندر چھپی ہوئی ہیں، یہ مشہود ہو کر باہر نہیں آئی تھیں۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ اے فرشتوں جتنی قوتیں تمہاری مشہود ہو چکی ہیں وہ ہیں جو ہمارے قانون کے مطابق بغیر انسانی رفاقت کے از خود ظاہر ہو رہی ہیں۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں اور تمہاری ان بے شمار قوتوں کو بھی جانتے ہیں جو آدم کی رفاقت سے تم سے بعد میں ظاہر ہوں گی۔ تبدون یعنی تمہاری وہ صلاحیتیں اور قوتیں جو ہمارے قانون کے مطابق از خود ظاہر ہو رہی ہیں۔ اے فرشتوں تم نے سمجھ لیا کہ جو کچھ تم سے ظاہر ہو رہا ہے بس وہی تمہاری صلاحیتیں ہیں۔ تکتمون یعنی تمہارے اندر تو بے شمار صلاحیتیں اور قوتیں ہیں جو آدم کی رفاقت سے بعد میں ظاہر ہوں گی۔ تمہیں اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کا علم نہیں ہے لیکن ہم تو تمہاری ظاہر اور پوشیدہ دونوں صلاحیتوں کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
الْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کائناتی قوتوں سے کہا کہ آدم کی اطاعت کے لیے سب کے سب سر تسلیم خم کر دو، تو وہ سب سر تسلیم خم ہو کر آدم کے لیے مسخر ہو گئے، مگر کائناتی قوتوں میں سے ابلیس یعنی انسان کے اپنے ہی خود سر و بے باک جذبات نے مطیع ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ سجدہ، کسی کے آگے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، کسی کے اطاعت اختیار کر لینا۔ ابلیس خود انسان کے اپنے سرکش و بے باک جذبات ابا واستکبر، انکار کیا اور گھمنڈ کیا، غرور کیا، اپنی بڑائی میں مبتلا ہو گیا۔ سجدہ سے ملائکہ اور انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، ورنہ دبی کی دبی رہ جاتی ہیں۔ ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی انسان جب ان سے متعلق علم حاصل کر کے انہیں حکم دیتا ہے تو وہ حکم بجا لاتے ہیں، تو آدم کی اطاعت کرنے سے ملائکہ کی وہ پوشیدہ صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کا انہیں بھی اس سے پہلے علم نہیں ہوتا۔ آدم کے اندر بھی خدا نے بے شمار صلاحیتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ جس طرح آدم کی اطاعت کرنے سے یا اس کا حکم ماننے سے ملائکہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کی نمود ہوتی ہے، اسی طرح آدم بھی اگر خدا کے قوانین کے سامنے جھکے یعنی ان قوانین کی اطاعت کرے تو نتیجے میں خود انسان کے اندر کی پوشیدہ بے شمار صلاحیتوں اور قوتوں کی نمود ہوتی ہے۔ فرشتوں کی پوشیدہ صلاحیتیں آدم کی اطاعت سے اور انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں خدا کے قوانین کی اطاعت سے ابھرتی ہیں۔ اگر انسان ملائکہ سے متعلق قانون کا علم حاصل کر کے ان سے سجدہ نہ کرائے تو ملائکہ کی پوشیدہ صلاحیتیں دبی کی دبی رہ جائیں گی۔ وہ کبھی آ کر نہیں کہیں گے کہ کیا حکم ہے میرے آقا۔ اشیاء کائنات کس قانون کے تحت کام کرتی ہیں، یہ انسان کو خود معلوم کرنا پڑتا ہے۔ انسان کے اندر پوشیدہ قوتیں یعنی نفسیاتی ملائکہ کس قانون کے تحت کام کرتے ہیں، وہ قوانین خدا نے ہمیں وحی کے ذریعے عطا کر دیے ہیں۔ اگر آدم خدا کے قوانین کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کے اندر کی پوشیدہ صلاحیتیں دبی کی دبی رہ جائیں گی۔ عالم خلق کے ملائکہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اگر آدم آشکارا نہیں کرے گا تو پوشیدہ صلاحیتوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ بدستور موجود رہیں گی، لیکن انہیں آشکارا کرنے میں جو فائدہ مضمر ہے اس سے انسان محروم رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر آدم خدا کے قوانین کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کے نفسیات میں پوشیدہ صلاحیتوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ آدم ان بے شمار پوشیدہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا جن سے انسانی معاشرہ میں امن و بھائی چارہ ابھرتا ہے۔ خدا کا یا اس کے قوانین کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سجدہ کے معنی کمتر ہو جانا، پستی یا ذلت نہیں ہے۔ سجدہ یعنی اطاعت کے معنی ہے کہ اپنی جتنی پوشیدہ قوتیں ہیں ان کی نمود کرنا، اور یوں سجدہ کرنے والا پہلے سے بھی اونچے مقام پر آ جاتا ہے۔ جس سجدہ سے آدم کا مقام بلند نہیں ہوتا وہ سجدہ نہیں، ٹکر ہے۔ سجدے کے بغیر نہ تو ملائکہ کا مقام بلند ہو سکتا ہے اور نہ ہی آدم کا۔ ملائکہ کا آدم کے سامنے اطاعت کے لیے جھکنے کے معنی ہے ملائکہ کا آدم کو سجدہ کرنا اور یوں اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کی نمود کر کے اپنے مقام کو بلند کرنا ہے۔ اسی طرح خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے کا مطلب ہے خدا کو سجدہ کرنا یا خدا کے سامنے جھکنا اور یوں اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کی نمود کر کے اپنے مقام کو بلند کرنا۔ جب ہم قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں ملائکہ مسخر ہو جاتے ہیں، گویا ہم ملائکہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو فتح کرتے ہیں، اور جب ہم انسان خدا کے اخلاقی قوانین کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اپنی پوشیدہ نفسیاتی صلاحیتوں کو فتح کرتے ہیں اور اپنے مقام کو بلند کر لیتے ہیں۔ ملائکہ کے سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مچ انہوں نے آدم کے سامنے زمین پر ماتھا ٹیک دیا تھا۔ سجدہ کے معنی ہے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دینا۔ ان کے سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی آدم ملائکہ کو جھکانا چاہے گا، مسخر کرنا چاہے گا تو ملائکہ سرکشی اختیار نہیں کریں گے۔ انسان کے سجدہ کا مفہوم یہ ہے کہ
کہ زندگی کے سفر میں ہر قدم پر خدا کے قوانین کے مطابق عمل کیا جائے گا، ان سے سرکشی اختیار نہ کی جائے گی۔ یہ ہے سجدہ کا مفہوم اور اس کا نتیجہ کہ اس سے مقام بلند ہوتا ہے۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا، اور اللہ کے لفظ کا مفہوم اور استعمال۔ اس آیت میں ایک اور چیز کے لیے اللہ آیا ہے۔ اگر اللہ اجر کے لیے بھی آیا ہے تو یاد رہے کہ عربی زبان میں اللہ لیکن یا مگر یا جسے ہم انگریزی میں بٹ کہتے ہیں کے لیے آتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یوں استعمال ہوتی ہے کہ اور تو سب آ گئے اللہ مگر زید نہیں آیا، تو گویا زید ان لوگوں میں شامل ہے جن کو بلایا گیا تھا۔ دوسری قسم اگر کہیں کہ آدمی تو آ گئے اللہ عورتیں نہیں آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں دوسری جنس ہیں۔ مگر کے بعد جو کہا گیا ہے وہ پہلے ٹکڑے سے ایک الگ ٹکڑا ہے۔ دوسری قسم میں پہلے کہی ہوئی بات اللہ کے بعد کہی گئی بات میں فرق ہوتا ہے، یعنی پہلے ٹکڑے میں کہی گئی جنس اور ہے اور بعد کے ٹکڑے میں کہی گئی جنس اور ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ملائکہ کائناتی قوتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس والی کائناتی توانائی نے ایسا نہ کیا۔ یہاں اللہ سے پہلے ٹکڑے میں فرشتوں کا ذکر ہے اور اللہ کے بعد اس جنس کا ذکر ہے جو فرشتوں میں شامل نہیں ہے، یعنی وہ فرشتوں سے مختلف جنس ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ فرشتوں نے تو خدا کے حکم کے مطابق آدم کو سجدہ کیا، مگر وہ جو دوسری جنس ابلیس والی کائناتی توانائی تھی اس نے سجدہ نہ کیا۔ یاد رہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا اور نہ ہی وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ عربی زبان میں اللہ اوپر ذکر دونوں قسموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ابلیس فرشتوں میں سے ہوتا تو فرشتوں کو مجال سرتابی ہی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سورہ 16 آیت 50۔ انہیں جو کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ خدا تو کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو مجال سرتابی نہیں۔ اگر ابلیس فرشتوں والی توانائی میں سے ہوتا تو اس نے تو سرکشی کر کے دکھا دی، تو پھر خدا کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے کہ فرشتے حکم و دولی نہیں کرتے۔ لہٰذا ابلیس دوسری قسم کی توانائی ہے جس نے سرکشی اختیار کی۔ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے اے آدم تم اور تمہاری بیوی نوع انسانی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو، لیکن آپس میں باہمی اختلاف کر کے فرقے فرقے گروہ در گروہ شجر کی شاخوں کی مانند نہ بن جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے بن جاؤ گے۔ سکن رہو سہو ٹھہرو قیام کرو، رغدن اپنی ضرورت بھر پیٹ بھر کر کھانا، حیثو شیتما جہاں سے دل چاہتا ہے، شجر ہر وہ شے جو مجتمع ہو کر کسی وجہ سے متفرق ہو جائے شجر کہلاتی ہے۔ درخت کو بھی شجر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تنے کی حد تک تو مجتمع ہوتا ہے لیکن اس کے بعد مختلف شاخوں میں بٹ جاتا ہے۔ لہذا شجرہ بینہم باہمی اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنا، تفرقہ پیدا کر لینا، ظلم ایک شے کو جس مقام پر ہونا چاہیے وہ اس مقام سے ہٹ جائے یا ہٹا دیا جائے ظلم کہلاتا ہے۔ بنی نوع انسان کا درخت کے تنے کی مانند برضا و رغبت امت واحدہ بن کر رہنا حق ہے، اور درخت کی شاخوں کی مانند تقسیم در تقسیم ہو جانا ظلم ہے۔ انسانی زندگی کی ابتدائی جنت ارضی جس میں مرد و زن دونوں شامل تھے۔ انسان کی ابتدائی زندگی میں رزق کی فراوانیاں تھیں، وسائل رزق پر میری اور تیری کا سوال بھی نہیں اٹھا تھا، بلکہ جو کچھ زمین پر میسر تھا وہ سب انسانوں کے لیے تھا۔ اس کو قرآن نے جنت کہہ کر پکارا ہے، جنت کا تعارف کرایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ سورہ 2 آیت 35۔ زوج میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں،
تو دونوں سے کہا کہ تم جنت کے اندر رہو، جنت کی کیفیت بتانے کے لیے کہا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، سورہ 2 آیت 35۔ جہاں بھی تمہیں بھوک لگے، جہاں سے جی چاہے پیٹ بھر کر کھاؤ، یعنی اس جنت میں کوئی میری تیری نہیں ہے۔ رغدن، سورہ 2 آیت 35۔ پیٹ بھر کر کھا سکتے ہو لیکن جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ جب زمین کا دسترخوان سب کے لیے ہے تو پھر جمع کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جنت کی خصوصیت۔ ایک اور مقام پہ جنت کی خصوصیات بتائیں کہ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرہ، سورہ 20 آیت نمبر 118۔ جنتی زندگی میں نہ تمہیں روٹی کی فکر ستاتی ہے اور نہ کپڑے کی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَحْزَىٰ، سورہ 20 آیت نمبر 119۔ نہ تمہیں پیاس کا خوف ہے اور نہ سورج کی تپش کا۔ زندگی کی بنیادی ضروریات کھانا پینا، لباس، مکان جس سے سردی گرمی سے بچا جا سکے ہی تو ہیں۔ جنت میں بنیادی ضروریات سب کو ملتی ہیں، کوئی محروم نہیں رہتا، اور جب محرومی اور محتاجی نہیں ہے تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ حکومت بھی نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے اس کا اختیار و ارادہ چھین نہیں سکتا۔ ایسا دین خداوندی کی حاکمیت میں ہوتا ہے۔ اگر دین نہ ہو تو ہر انسان دوسرے کا اختیار چھیننا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو محکوم بنا لے۔ جب بھی آپ کسی کا اختیار و ارادہ چھینتے ہیں تو آپ اسے انسانیت کی سطح سے گرا کر حیوانات اور اشیاء کائنات کی سطح پر لے آتے ہیں۔ جب انسان محکومی کا خوگر ہو جائے تو نہ اس کو درد ہوتا ہے، نہ کچھ کلک، اور نہ ہی اس کا جگر پھٹتا ہے۔ لیکن جس محکوم کو یہ احساس ہو کہ میرا اختیار و ارادہ میرے پاس رہنا چاہیے تو وہ احساس کے اعتبار سے انسان ہی رہتا ہے، اور یہ چیز اس کی زندگی کو انسان بنا دیتی ہے۔ قصہ آدم میں لفظ شجر کا مفہوم وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، سورہ 2 آیت 35۔ عمومی ترجمہ ہے اس درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ بات تورات سے آئی ہوئی ہے جو ہماری تفاسیر میں بھی آ گئی ہے۔ تورات نے اس درخت کو شجرہ علم کہا کہ علم کے درخت کے پاس نہ جانا۔ دوسری جگہ ہے کہ درخت گندم کا تھا، حالانکہ گندم کا پودا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہی نہیں۔ شاید تورات لکھنے والوں کے ہاں گندم پیدا ہی نہ ہوتی تھی۔ گندم کا درخت اس لیے غلط ہے کہ مشاہدے کے خلاف ہے، اور علم کے درخت کے پاس نہ جانا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن نے تو آدم کے قصے کی ابتدا ہی یوں کی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ 2 آیت 31۔ اسرائیلیات سے ہماری تفاسیر میں نقل کرنے سے یہ ہوا کہ الفاظ تو قرآن کے رہے لیکن مفہوم اور معانی ان کتابوں کے ہو گئے جو معرف ہو چکی تھیں۔ اگر قرآن سے پوچھ لیا جاتا تو یہ دوسرے مقام پہ شجر کی تشریح یوں کرتا ہے کہ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، سورہ 19 آیت 37۔ پس باہمی اختلاف کی وجہ سے ان میں فرقے ہو گئے۔ ایک تو قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا کہ یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، تو عربی مبین تو قریش کی زبان کو کہتے ہیں، تو قریش کی زبان سے معلوم کرنا پڑے گا کہ شجر کے معنی کیا ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ بتایا کہ ہم نے قرآن کے ایک مقام کو دوسرے مقام سے خود واضح کیا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، اس کو قرآن تصریف آیات کہتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسرے مقامات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ شجر کے معنی تو درخت کے ہوتے ہیں، مگر ابتدائی لغوی معنی اس اعتبار سے کچھ اور ہیں۔ جو شے ابتدا میں تو ایک ہو، جیسے درخت کا تنا ایک ہوتا ہے اور پھر بعد میں وہ شے مختلف حصوں میں بٹ کر تنے سے مختلف ہو چکی ہو، جیسے تنے کے اوپر درخت کی شاخیں پھیل کر آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں۔ مشاجرت کے معنی ہے پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا۔ گتھم گتھا ہو جانے کو بھی عرب مشاجرت کہتے ہیں، بلکہ عربی زبان میں مشاجرت شجر سے عام استعمال ہوتا ہے۔ بلند اردو میں بھی مشاجرت کے معنی ہے عداوت، اختلاف، جھگڑا، ڈسپیوٹ۔ عربی مبین کے معنی درخت کا تنا ایک، اوپر درخت کی بہت سی شاخیں اور شاخوں کا آپس میں گتھم گتھا ہو جانا مشاجرت ہے۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو وہ شے ہوتی ہے جو بنیادی طور پر ہی الگ الگ ہو، اس کے لیے بھی عربی میں الفاظ ہیں، لیکن یہ شجر لفظ ہی یہاں کیوں آیا ہے؟ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ کسی بات کو مبہم رہنے ہی نہیں دیتا۔ کہا کان الناس امۃ واحدہ، سورہ 2 آیت نمبر 213۔
وہ اصل کے اعتبار سے اور گہن کے اعتبار سے تو وہ ایک ہی امت تھی، یعنی درخت کے تنے کی طرح ایک ہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا فاختلفوا، سورہ 10 آیت نمبر 19۔ آگے چل کر انہوں نے اختلاف کیا اور درخت کی شاخوں کی طرح الگ الگ ہو کر آپس میں گتم گتھا ہو گئے۔ کوئی شے ابتدا میں اصل کے اعتبار سے ایک ہو اور پھر اس کے بعد اختلاف پیدا ہوں تو اسے عرب مشاجرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں سے عربوں کے ہاں لفظ شجر آتا ہے۔ شجر کا مادہ ہے شین جیم رے، اور یہ اس معنی میں آتا ہے جہاں اختلاف پیدا ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، سورہ 2 آیت 35۔ باہمی اختلاف کر کے فرقے فرقے، گروہ در گروہ، شجر کی شاخوں کی مانند نہ بن جانا۔ اختلافات کا نتیجہ قرآن نے بتایا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ 2 آیت 35۔ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ شجر یعنی مشاجرت کے بعد ظلم کا مفہوم۔ شجر کے بنیادی معنی لیجئے تو ایک اور بات سامنے آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ ظلم کا مادہ زوئے لام میم ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہیں جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ اس مقام پہ نہ رہے یا رہنے نہ دیا جائے، یعنی جسے جیسا ہونا چاہیے اس کو ویسے نہ رہنے دیا جائے۔ قرآن نے ذرائع رزق و رسائل پیداوار کے لیے کہا کہ یہ سوال للسائلین، سورہ 41 آیت نمبر 10 ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں۔ جب وسائل پیداوار کو ذاتی ملکیت میں لے لیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ شعور کے ارتقاء کے ساتھ جب میری تیری ذہنوں میں آئی تو طاقتوروں نے زیادہ وسائل رزق پر قبضہ کر کے اسے اپنی ملکیت میں لے لیا اور وسائل رزق کو ضرورت مندوں کے لیے کھلا نہ رہنے دیا۔ عربی زبان میں ظلمات اس تاریکی کو کہتے ہیں جہاں روشنی ہونی چاہیے لیکن روشنی نہ ہو، جہاں روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس تاریکی کو عرب تاریکی یا ظلمات کہتے ہیں۔ مثلا ڈارک روم۔ کہا کہ تمہاری عرضی جنت کا یہ حال ہے کہ جہاں سے جی چاہے اپنی بھوک پیاس مٹا لے، سورہ 2 آیت 35، یعنی سمیٹ کر نہ رکھے۔ یہ تھی ابتدائی انسانی برادری کی کیفیت۔ جب انسان نے یہ کیفیت نہ رہنے دی، وسائل رزق کو سمیٹنا شروع کیا تو آدم یعنی بنی نوع آدم من الظالمین ہو گئی۔ مشاجرت کا نتیجہ خدا نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن حکیم کی معاشرتی زندگی کا انداز ایک گھر کی طرز پر ہوتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے اس میں سے ہر ایک کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ جس کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی ہے وہ سب سے پہلے پوری کی جاتی ہے۔ گھر میں پیسے اتنے ہی ہیں جس سے بچے کا دودھ آ سکتا ہے تو بڑے فاقہ کر لیتے ہیں اور بچے کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ بیمار کی یا بوڑھے کی ضرورت پہلے پوری کی جاتی ہے۔ بچے، بوڑھے اور بیمار وہ ہیں جو کما کر نہیں لا سکتے، پھر بھی ان کی ضرورت پہلے پوری کی جاتی ہے۔ کھانا برتانے والی وہ اچھی شمار کی جاتی ہے جو سب کو دے کر آخر میں اپنے لیے لے لے۔ یہ برتانے والی انہیں بطور خیرات نہیں دیتی بلکہ حکم معلوم للسائل والمحروم، سورہ 70 آیت 24-25، یہ بطور حق ان سب کو دیتی ہے۔ کسی گھر کا ایسا نقشہ اسی دنیا میں الجنت ہے۔ گھروں کی دیواروں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، یعنی الگ الگ گھر اور اکٹھا معاشرہ۔ قرآن چاہتا یہ ہے کہ اوپر مذکور گھر کا نقشہ پورے معاشرے میں بھی ابھرے۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ طَاعُ رَبِّكَ مَهْجُورًا، سورہ 17 آیت نمبر 20۔ خدا کی عطیات پر پابندیاں نہ لگاؤ۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سورہ 107 آیت نمبر 7۔ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو رزق کے ان سرچشموں کو جنہیں بہتے پانی کی طرح بہنا چاہیے تھا بند لگا کر روک لیتے ہیں۔ بنی نوع آدم میں مشاجرت شروع ہوئی، امت واحدہ نہ رہی تو ظلم کی ابتدا ہوئی، انفرادی مفادات غالب آ گئے اور انسان جنت کی کیفیت میں نہ رہا تو نتیجہ یہ ہوا کہ فتشقیٰ، سورہ 20 آیت نمبر 117، ضروریات زندگی سے محروم ہوئے تو جگر پاش مشقتوں میں الجھ گئے۔ یعنی اگر تم نے مشاجرت کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اگلی آیت میں بات اور صاف ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ نوع انسانی کا امت واحدہ بننے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن شیطان یعنی مفاد پرست جذبات نے ان دونوں مرد اور عورت کے ارادے کو مفاد پرستی کے سبز باغ دکھا کر پھسلا دیا اور بلند سطح زندگی جس میں وہ تھے سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اترو، ڈیموٹ ہو جاؤ، مشاجرت کی وجہ سے اس جنتی ماحول میں رہنے کے قابل نہیں رہے، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت تک رہنا اور بسنا ہے۔ ڈیموشن حبوط آدم کا مفہوم۔ خدا نے آدم کے جنت سے نکلنے کو حبوط کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ معنی ہوتے ہیں کسی بلند سطح سے پست سطح کی طرف آ جانا، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یو آر ڈیموٹیڈ۔ ابتدا میں انسان ٹکڑوں میں نہیں بٹا ہوا تھا، ان میں میری اور تیری کی تمیز پیدا نہیں ہوئی تھی، بلند سطح زندگی تھی، ہر فرد کو اپنی طبعی ضروریات زندگی کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کا خوف اور حزن تھا۔ وہ ذاتی مفاد پرستی کے جذبہ کی وجہ سے اس بلند مقام سے نیچے گرا تھا، اس کی وحدت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں میں ایک گروہ دوسرے گروہ کے خون کا پیاسا ہو گیا، قتل و غارت گری عام ہوئی، میری تیری کی تفریق کی وجہ سے بالادست گروہوں نے وسائل رزق کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس سارے معاملے کا نقشہ خدا نے اس طرح کھینچا، تمہارا ایک گروہ دوسرے گروہ کا دشمن اور حریف بن جائے گا، سورہ 2 آیت نمبر 36۔ ایسا آنے واحد میں نہیں ہو گیا تھا، ہوتے ہوتے ایک لمبے عرصہ کے بعد عداوت پیدا ہوئی اور انسانیت ڈیموٹ ہو گئی۔ عدو کا مفہوم۔ عداوت، لکڑی کو پھاڑنا ہو تو کلہاڑے سے چوٹ لگا کر پھٹی ہوئی جگہ میں لکڑی یا لوہے کا پھانا ویج ٹھوک دیا جاتا ہے تاکہ لکڑی کے دونوں حصے جو علیحدہ ہو چکے ہیں آپس میں نہ ملیں اور شگاف برقرار رہے۔ عربی زبان میں لکڑی یا لوہے کے پھانے کو البعدہ کہتے ہیں اور شگاف برقرار رہنے کو عدو کہتے ہیں۔ یہ لکڑی کے دو حصے خود سے الگ نہیں ہوئے، کوئی تیسری چیز ان کو الگ کر رہی ہے، اس کو نکال دیجئے تو یہ تو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے بےتاب ہیں۔ عیسائیت نے کہا کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بد واقع ہوا ہے، یہاں کہا کہ یہ بد نہیں ہے، اس کو تو ایک تیسری چیز الگ کیے ہوئے ہے، بد بنائے ہوئے ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ امر الہی کے مطابق جن چیزوں کو مل کر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہ اپنے مفاد انگیزیوں کے جذبات سے ان کو جدائی ڈالتے ہیں۔ سورہ 2 آیت نمبر 27۔ مفاد انگیزیوں کے جذبات کو قرآن نے شیطان سے تعبیر کیا ہے، یہ وہی پکچریں ویجز ہیں جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتی، امت واحدہ نہیں بننے دیتی۔ پہلی تفریق تو خون، رشتے اور خاندان کی بنا پر ہوئی تھی، یوں انسان کا بچہ نہ رہا، وہ میرے اور تیرے بچے ہو گئے، اور یوں انسان صرف اپنے بچوں، اپنے خاندان اور خون کی فکر میں لگ گیا۔ پہلے تو انفرادی مفادات تھے، لیکن آج جس سے اٹھ کر قومی مفادات ہو گئے ہیں۔ ڈگمگانے کے جذبات عورت اور مرد دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سورہ 2 آیت نمبر 36۔ شیطان یعنی مفاد پرستی کے جذبات نے ان دونوں مرد اور عورت کو بہکا دیا، پھسلا دیا۔ یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، جس سے مرد و عورت دونوں مراد ہیں، یعنی جذبات سے مغلوب ہونے کی کمزوری دونوں میں یکساں ہے۔ مشاجرت آئی، انفرادی جذبات پرستی غالب ہوئی، تو انسان اس جنتی کیفیت میں نہ رہا، سینہ چھپٹی اور ایک دوسرے پر غالب آنے کے جذبات نے معاشرے کو عداوت سے بھر دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سورہ 2 آیت 36 میں تو دو یعنی مرد اور عورت کا ذکر ہے، لیکن آگے اسی آیت میں ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، سورہ 2 آیت نمبر 36۔ یہاں تثنیہ کی بجائے جمع کا صیغہ آ گیا۔ اگر یہ آدم و حوا ہی کی بات ہوتی تو یہاں جمع کا صیغہ کیوں آتا؟ بات دو کی نہیں رہی، اسی آیت میں جمع کے صیغے آئے ہیں، مثلا بعضکم لبعض عدو، سورہ 2 آیت نمبر 36۔ یہ سب اس کے بعد ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس دنیا کے مستقر میں اٹھنے والا ہر قدم زندگی کا ارتقاء ہے۔ اگر عداوت کا، بغض کا، مفاد پرستی کا کوئی عارضی سا حادثہ ہوتا تو وہی بھگتتے جنہوں نے ابتداً یہ کچھ کیا تھا،
لیکن کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ سورہ 2 آیت نمبر 36۔ یہ بھگتنا کوئی ایک دن کا یا کسی ایک دور کا نہیں ہے، اس زمین پر تو تم نے کافی عرصہ رہنا ہے۔ مستقر کے معنی ہے کوئی متحرک شے جو حرکت کرتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، وہ کسی مقام کے اوپر تھوڑے وقت کے لیے ٹھہر جائے تو متحرک شے کے یوں ٹھہر جانے کو قرار کہتے ہیں، اور لفظ قرار ہی سے مستقر ہے۔ متحرک شے کبھی ساکن ہو جائے تو اس کو استقرار کہتے ہیں۔ زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی، لیکن ہر منزل میں وہ کچھ عرصہ کے لیے ٹھہرتی رہی۔ ٹھہرنے کے عرصہ میں شے اگلے مرحلے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے، یوں ارتقاء کا سفر ٹھہرتے چلتے طے ہوتا رہا۔ استقرار حمل اسی لیے کہتے ہیں کہ جرثومہ حیات سفر کرتا حرکت کرتا ہوا رحم مادر میں کچھ عرصہ کے لیے قرار پکڑتا ہے۔ نوبہ قرار کے دوران قدرت اس کو زندگی کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا میں قرار پکڑتا ہے۔ موت کے بعد اس نے زندگی کا دوسرا سفر طے کرنا ہے۔ بہرحال اگلی منزل پچھلی منزل سے مختلف اور بلند ہوتی ہے، اور اگلی منزل کے تقاضے بھی پچھلی منزل سے مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھہرنا چلنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ ٹھہرنا اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی کے اگلے مرحلے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو فٹ کر لے، موزوں کر لے، تاکہ یہ اگلی منزل میں جانے کے قابل ہو جائے۔ الہین سورہ 2 آیت 36 کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ زمین پر تمہاری مستقل رہائش نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ الہین کے معنی متعین یا طے شدہ پری ڈیٹرمائنڈ ہوتے ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ فلاں شخص نے اتنے عرصے کے بعد مر جانا ہے۔ ہین کے معنی ہے ایک عرصہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہیں ایک عرصہ کے لیے یہاں رہنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم نے اس زمین پر ایک عرصہ رہنا ہے اور رہنا بھی ساتھ مل کر ہے، تو ہمارے قوانین کے مطابق نظام تشکیل دے کر جنت کی زندگی کیوں نہیں بسر کرتے۔ آیت نمبر 37۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ گروہ در گروہ ہونے کے بعد پھر آدم یعنی بنی نوع انسان کو خدا کی طرف سے کسی نبی کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل ہو گئی۔ یوں توبہ قبول ہوئی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تلقا کسی کے سامنے آنا یا کسی سے کچھ حاصل کرنا۔ خدا کی طرف سے انسانوں کو جو رہنمائی بذریعہ وحی ملتی تھی، اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ سورہ 40 آیت نمبر 15، سورہ 28 آیت نمبر 7۔ کلمۃ اللہ کلمہ عام معنی بات کے ہیں، قرآن نے اسے وحی کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔ نیز قوانین الہی اور نظریہ زندگی بھی اس سے مراد ہے۔ توبہ قبول ہوئی کا مفہوم یہ بات نہیں ہے کہ بنی نوع آدم نے کہا کہ یا اللہ ہماری توبہ، تو خدا نے توبہ قبول کر لی کہ جاؤ معاف کیا۔ توبہ کے معنی ہے صحیح راستے کی طرف پلٹ کر آنا، اور توبہ قبول ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے پر چلنے کے خوشگوار نتائج ان کے سامنے آنے لگے۔ دراصل بنی نوع آدم کو وحی کے ذریعے رہنمائی ملی، اور یوں بنی نوع آدم صحیح راستے پر آ گئے۔ اس بات کی تشریح اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ وحی کی روح سے رہنمائی ملی تھی۔ وہی وہ علم ہے جس میں کوئی غیر اجنبی شریک ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یعنی غیر اجنبی وحی میں شامل ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وحی کی ماہیت و کیفیت کیا ہے، اور یہ کیسے ایک نبی کو ملتی تھی۔ آیت نمبر 38۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اختلاف کے بعد ہم نے کہا کہ تم سب کے سب جنتی زندگی سے نچلی سطح زندگی پر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اگر تمہارے پاس میری کوئی ہدایات آئیں تو جو میری ہدایات کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ دل گرفتگی کا شکار ہوں گے۔ منی ہدا، خدا کی طرف سے ملنے والی رہنمائی۔ خوف، فیئر عام طور پر بیرونی خطرات و نقصانات کے احساس کو کہا جاتا ہے، اور حزن، گریف
افسردگی اندوہ کو ملال کو کہتے ہیں، جسے عام زبان میں دل کا بیٹھنا بھی کہتے ہیں۔ توبہ کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اس بات کا احساس کہ میں غلط راستے پر چلا جا رہا ہوں، یہ صحیح راستے پر چلنے کی آرزو کا ابھرنا ہے۔ نمبر 2، وہاں سے پھر واپس اس مقام تک پہنچنا جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا، یہ توبہ ہے۔ نمبر 3، جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا اس مقام پر پہنچنے کے بعد صحیح راستے کے اوپر چلنا، یہ عمل صالح ہے۔ اسی چیز کو قرآن دوسرے مقام پہ یوں بیان کرتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت نمبر 114۔ بے شک ہمواریاں ناہمواریوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ناہمواریوں کو دور کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ جس قدر تمہارے اعمال سے ناہمواریاں پیدا ہوئی ہیں، آپ معاشرے میں ہمواریاں اور حسن پیدا کرنے کے لیے اتنے زیادہ ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرو کہ تمہاری ناہمواریوں والے اعمال کم وزن ہو کر آؤٹ ویٹ ہو جائیں، اور پھر مزید ہمواریاں پیدا کرنے والے اعمال کرو تاکہ مثبت اعمال کا نتیجہ بھی تمہارے پاس ہو۔ جب آپ غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں تو ہر قدم پر منزل دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب آپ صحیح راستے پر چلتے ہیں تو ہر قدم پہ منزل قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ رہنمائی کے پیچھے پیچھے چلنے سے اسی دنیا میں جنت کی کیفیت کے لیے معاشرہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اسی دنیا میں خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ آیت نمبر 39۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جو میری ہدایات کو تسلیم نہ کریں گے یا ہدایات کو تسلیم تو کریں گے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو وہ دنیا و آخرت کی زندگی میں مستقل عذاب کی زندگی جئیں گے۔ تکذیب کا مفہوم اور داستان آدم کے تمثیلی بیان کا ماحاصل 2 قانون۔ کفر میں تکذیب بھی آ جاتی ہے، لیکن جب کفر اور تکذیب کا الگ الگ بیان ہو تو اقرار کے برخلاف عمل کرنے کو تکذیب کہتے ہیں۔ سرگزشت آدم کے تمثیلی بیان کا ماحاصل یہ ہے کہ مقام آدم یہ ہے کہ یہ کائناتی قوتوں کو مسخر کرے، اور مقام انسانیت یہ ہے کہ ان مسخر قوتوں کو وحی خداوندی کے مطابق عالمگیر ربوبیت کی خاطر استعمال کرے، اور یہی مقام مومن بھی ہے۔ اور اگر مسخرہ قوتوں کو اپنی خواہشات اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جائے تو نتیجہ فساد اور خون ریزی ہے۔ 2 قانون یہ ہیں کہ نمبر 1، جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گی وہ دنیا و آخرت میں سرسبز و شاداب رہے گی، اس کو کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور ان پر یہ تباہی اس وقت تک مسلط رہے گی جب تک وہ اپنی زندگی کو قوانین خداوندی کے تابع نہ کر لیں۔ یہ دونوں قوانین دراصل 3 کا ماحاصل ہیں۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ جب وہ کوئی مسلمہ اصول یا قانون پیش کرتا ہے تو اس کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے کہ وہ قوم کیوں تباہ و برباد ہوئی، اور کس طرح ایک قوم قوت اور اقتدار والی بنی۔ اس کو تاریخ کا فلسفہ کہتے ہیں، جسے دنیا میں سب سے پہلے قرآن نے پیش کیا۔ قرآن میں جتنی بھی اقوام سابقہ کی داستانیں آئی ہیں وہ تاریخ کا فلسفہ بیان کرتی ہیں کہ اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جیسا سابق امم کا ہو چکا ہے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ خدا کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ 33 آیت نمبر 62 کا یہی مفہوم ہے۔ قرآن کا یہ انداز آپ کو شروع سے آخر تک ملے گا۔ خدا نے مندرجہ بالا 2 قانون دے کر ان کی صداقت کے ثبوت میں قوم بنی اسرائیل کو نیچے پیش کیا ہے۔ دیگر اقوام کی تاریخی داستانیں مختصر ہیں، لیکن قوم بنی اسرائیل کی داستان قرآن میں تفصیل سے ہے۔ یہ اس لیے کہ اولین مخاطب عرب ان کے حالات سے باخبر تھے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل،
میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے اپنی اطاعت کے بدلے میں تم پر کی تھی۔ تم میرے ساتھ قوانین کی اطاعت کا اپنا عہد پورا کرو اور میں تمہاری اطاعت کے نتیجے میں نعمہ عطا کرنے کا اپنا عہد پورا کروں گا، اور میرے قوانین کی خلاف ورزی کی بری پاداش سے ڈرو اور محتاط رہو۔ ذکر یاد کرنا، کسی چیز کی حفاظت کی خاطر اس کو پیش نظر رکھنا۔ فرحبون، قوانین خداوندی سے سرکشی کی پاداش کا خوف۔ اوفو، وفا، پورا ہونا یا کر دینا۔ قرآن نے قوموں کے عروج و زوال کے پیمانوں کو داستان بنی اسرائیل میں بیان کیا ہوا ہے۔ سورہ الفاتحہ میں خدا نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، سورہ 1 آیت نمبر 5-6۔ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جس پر چلنے سے قومیں تیرے انعامات کی مستحق ٹھہریں۔ بنی اسرائیل نے اوپر مذکور قانون نمبر 1 پر عمل کیا، یعنی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی، تو اس پر انعامات خداوندی ارزاں ہو گئے تھے۔ انعامات خداوندی کا ذکر آگے سورہ 2 آیت 47 میں آ رہا ہے، اور جب وہ اوپر مذکور قانون 2 کی طرف پلٹے، یعنی خدا کے قوانین کے خلاف زندگی بسر کرنا شروع کی، تو وہ قوم پھر ذلت و مسکنت کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اب جب تک یہ قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گی، ذلت و مسکنت کے عذاب میں مبتلا رہے گی، اور یہی کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ ذلت و مسکنت کے عذاب سے ہم بھی نکلیں۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ کہا ہوا ہے کہ یہ قوم ذلت و مسکنت کے عذاب سے اس وقت نکلے گی کہ جب یہ اپنے آپ کو قوانین خداوندی کی پناہ میں لے آئے یا کسی مضبوط قوم کی پناہ ان کو مل جائے۔ آج اسرائیل کو مغربی قوتوں کی طرف سے پناہ ملی ہوئی ہے۔ خدا نے اس آیت میں ذلت و مسکنت کے عذاب سے نکلنے کا طریقہ بتایا کہ اوفو بے عہدی اوفے بے عہدکم، سورہ 2 آیت 40۔ تم میرے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اپنا عہد پورا کرو تو میں بھی انعامات سے بھرپور زندگی دینے کا اپنا عہد پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل، دیگر سابقہ امم اور خود مسلمانوں سے جو عہد لیا گیا ہے وہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، سورہ 9 آیت نمبر 111۔ یقیناً اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال جنت دینے کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ عہد کو پورا کرنے کا آگے طریقہ بتایا۔ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، سورہ 9 آیت نمبر 111۔ وقت آنے پر اللہ کے راستے میں، یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جنگ کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، ان کے لیے دنیا میں جنتی معاشرہ فراہم کرنا اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن میں انسان اس عہد کی طرف اس لیے نہیں آتا کہ اسے مال اور جان کے چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ڈرنے اور محتاط رہنے میں بنیادی فرق۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سورہ 2 آیت نمبر 40۔ عمومی ترجمہ تو یہی ہے کہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، لیکن انسانی ذات کو کچلنے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز خوف اور ڈر ہے، چاہے وہ ڈر خدا ہی کا کیوں نہ ہو۔ بات خدا کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی سے ڈرا کے کچھ کرائے، یہ تو اکراہ اور زبردستی کی انتہا ہے کہ کسی سے ڈرا کر کوئی کام کرایا جائے۔ ڈرا ہوا شخص تو مجبور ہوتا ہے، بے چارگی میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ مجبور کی نہ تو نیکی نیکی ہے اور نہ برائی برائی۔ فرحبون کا مادہ ہے رے ہے بے۔ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کے نقصان رساں نتائج سے احتیاط برتتے ہوئے پیچھے ہٹ جانا تاکہ اس کے نقصان رساں نتائج سے بچا جا سکے۔ مثلا آگ میں ہاتھ نہ ڈالنا کہ اس سے ہاتھ جل جائے گا، اور اس خیال سے پیچھے ہٹ جانا۔ ان معانی میں احتیاط برتنا اور پیچھے ہٹ جانا یا باز رہنا شامل ہے۔ ہم احتیاط برتتے ہیں بچہ آگ کے نزدیک نہ جائے۔ ہم سیلابوں سے، زلزلوں اور بیماریوں سے ڈرتے ہیں۔ اس ڈر اور ایک ڈکٹیٹر کے ڈر میں بڑا ہی فرق ہے۔ خدا کے قانون سے ہم ڈرتے ہیں تو یہ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے فطری تباہ کن نتائج سے ڈرتے ہیں۔ سنکھیا میں اور سانپ میں خدا کا ہلاکت والا قانون کار فرما ہے، تو ہم ان میں کار فرما ہلاکت سے ڈرتے ہیں۔ راہب کے بنیادی معنی ہے احتیاط کے طور پر کسی چیز سے ڈرنا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سورہ 2 آیت نمبر 40۔
کا مفہوم ہو جائے گا کہ صرف خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے ڈرو۔ اگر خدا کے قوانین کی خلاف ورزی سے محتاط رہا جائے تو پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ، سورہ 2 آیت نمبر 38۔ خدا کے قوانین کا اتباع کرنے سے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں رہے گا۔ قوانین خداوندی کا اتباع اس خیال سے ہے کہ ان کی خلاف ورزی کا فطری نتیجہ تباہی ہوگا، نقصان ہوگا۔ اصل تورات تو رہی نہیں، ان کے انبیاء گزر گئے، تو ایسی حالت میں خدا نے انہیں بتایا کہ اپنے عہد کو کیسے پورا کریں۔ طریقہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے۔